الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ہر قسم کی تعریفات، تمجیدات و تسبیحات خالق کائنات اللہ رب العالمین کی ذات باری تعالی کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء آقائد و جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ اور مطہرہ پہ. معزز سامعین و حضرات، قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات، دینی اسلامی ماں بہنوں، کوئی بھی انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک 6 چیزوں پہ اس کا ایمان نہ ہو. سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان رکھے، اس کے بعد اس کے تمام نبیوں اور رسولوں کو مانے، تیسرے نمبر پہ اس کی اتاری ہوئی تمام کتابوں پہ ایمان رکھے، اور چوتھے نمبر پہ اس کے فرشتوں پہ ایمان رکھے، اور 5ویں اور 6ٹھے نمبر پہ یوم آخرت اور اس کی بنائی ہوئی تقدیر، لکھی ہوئی تقدیر کو ماننا اور اس پہ ایمان رکھنا. یہ بنیادی طور پہ 6 اجزاء ہیں جن پہ یقین و ایمان کے ساتھ ہی کوئی بھی انسان مومن ہوتا ہے. اگر آپ غور کریں تو ان 6 چیزوں میں جو سب سے پہلی چیز ہے، ایمان کا جو پہلا جز ہے، وہ سب کے لیے ایک بیس اور بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے. یعنی جو انسان اللہ رب العالمین پہ ایمان رکھے گا وہ بقیہ تمام چیزوں کو بھی مان لے گا، اور جس کا اللہ کی ذات پہ ایمان نہیں، ممکن نہیں کہ وہ رسولوں کو مانے، کتابوں کو مانے، فرشتوں کو مانے، تقدیر کو مانے، آخرت کو مانے. وہ کسی چیز کو نہیں مانے گا. بقیہ تمام چیزوں کے لیے بیس اور بنیاد وہ ایمان کا پہلا جز ہے، یعنی اللہ رب العالمین پہ ایمان رکھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا قیامت کے قریب ایسے فتنے آئیں گے جس طرح رات کی سیاہی ہوتی ہے. بہت گہرے فتنے لوگوں پہ آئیں گے، اور فرمایا ان فتنوں میں جو سب سے بڑی چیز ہوگی جو لوگوں کو گمراہ کرے گی وہ کیا ہوگی کہ ان کے لیے ان کے رب کو، ان کے اللہ کو مشکوک بنانے کی کوشش کی جائے گی. اور یہ وہ وقت ہوگا کہ جب انسان صبح کے وقت تو مومن ہوگا، یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، شام تک کافر ہو چکا ہوگا. اور فرمایا یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام کے وقت تو مومن ہوگا لیکن صبح تک وہ کافر ہو چکا ہوگا. اور ایسا کب ہوگا؟ جب اس کا جو بنیادی ایمان اور یقین ہے اس کو مشکوک بنا دیا جائے.
ایسے شبہات اس کے سامنے رکھ دیے جائیں، اشکالات اس کے ذہن میں ڈال دیے جائیں کہ وہ اپنے عقیدے کے جو بنیادی اجزاء ہیں ان کے بارے میں ہی سوچ میں پڑ جائے کہ پتہ نہیں یہ ہے یا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت آنے سے پہلے پہلے یہ حالات لوگوں پہ بنیں گے، اور جب دجال اس دنیا کے اندر آئے گا تو بنیادی طور پہ وہ بھی امتحان ہوگا لوگوں کا اللہ پر ایمان کے بارے میں۔ دجال کا جو بنیادی قضیہ ہوگا، اس کا جو دعویٰ ہوگا، جو مقدمہ ہوگا، اس کا جو کلیم ہوگا، وہ یہی ہوگا کہ جس رب کی تم پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، الیاذ باللہ وہ میں ہوں، اور بطور آزمائش کئی قسم کے وہ کرتب کر کے بھی دکھائے گا، دھوکہ دے کے لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کرے گا، تو وہ امتحان بھی لوگوں کا اسی بات پہ ہوگا کہ اللہ پر تمہارا ایمان کس طرح کا ہے۔ اس کے پاس جنت بھی ہوگی، اس کے پاس علامتی دوزخ بھی ہوگی، وہ سب کچھ کرے گا، اور مقصد یہ ہوگا کہ کسی طریقے سے میں لوگوں کو اس چیز پہ قائل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں کہ میں رب ہوں۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے بڑا سیدھا اور سادہ فارمولہ بتایا، کہا وہ جو کچھ بھی کرے، اس کے اشارے کرنے سے بارشیں برسنے لگیں، اس کے اشارے کرنے سے زمین سے انگوریاں نکلنے لگیں، اس کے حکم دینے سے مردے زندہ ہونے لگیں، اس کے کچھ کہنے سے لوگ مرنے لگیں، کچھ بھی ہونے لگے، لیکن سن لو اس کی ایک آنکھ سلامت نہیں ہوگی، اگر وہ رب ہوتا تو اس کی آنکھ صحیح ہوتی۔ تمہارا رب کانا نہیں ہے، تمہارے رب کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، اور فرمایا اس کی پیشانی پہ کاف، فا اور را لکھا ہوگا، جس کو ایک ان پڑھ آدمی بھی پڑھ سکے گا۔ اگر وہ رب ہوتا تو یہ مٹا دیتا اس علامت کو، لیکن وہ امتحان ہوگا لوگوں کا اس بات پہ کہ تم نے اپنے اللہ اور اپنے رب کو کس قدر مانا ہے۔ اللہ پہ جو ایمان ہے، اللہ رب العالمین پہ جو یقین ہے کسی بھی مومن مسلمان کا، وہ جتنا مضبوط ہوگا، ایمان کے جو اگلے اجزاء ہیں وہ اتنے ہی مضبوط ہو جائیں گے۔ یہ یقین اور ایمان جتنا کمزور ہوتا چلا جائے گا، اتنا انسان کا ایمان خطرے میں ہے۔ اور یہ ایک ایسا فتنہ ہے کہ جس کی بدولت انسان یا تو جنت والوں میں ہے یا جہنم والوں میں ہے۔ دیکھو نا، ایک انسان نے اگر اللہ رب العالمین کو رب مانا ہے اور اللہ رب العالمین پہ ایمان رکھا ہے، وہ الٹیمیٹلی جنت میں تو جائے گا، لیکن جس نے اپنے اللہ کو نہیں مانا، اپنے اللہ کو نہیں پہچانا، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا، وہ جنت میں کبھی نہیں جا سکتا۔ باقی دنیا کے معاملات میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، اس پہ انسان کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں سزا مل جائے گی، آخرت میں سزا مل جائے گی، پھر آخرکار جنت میں چلا جائے گا، اس طرح ہو جائے گا، ویسے ہو جائے گا، لیکن بالآخر نجات ہو جائے گی۔ یہ معاملہ بڑا حساس اور سنگین ہے، اس میں تو انسان کے جنتی اور دوزخی ہونے کا کلیئر کٹ فیصلہ ہے، دو حرفی فیصلہ ہے۔ ایک مومن مسلمان کے لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ اپنے اللہ کے ساتھ اس کا جو تعلق ہے اور اللہ پہ جو ایمان ہے اس کو وہ مضبوط بنائے، اس میں کوئی ایسی کمی کجی نقص نہ چھوڑے کہ کل کلا وہ اس معاملے میں کسی شک و شبے کا شکار ہو جائے اور وہ اپنے ایمان کو کمزور کر لے یا اس سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ قیامت سے پہلے پہلے ایسے فتنے آئیں گے جو انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ رب العالمین پہ جو ایمان ہے اس کو مضبوط بنانے کے لیے، اپنے یقین کو مضبوط کرنے کے لیے، ہر قسم کے شک و شبے سے بچنے کے لیے، ہر طرح کے سوال سے بچنے کے لیے قرآن مجید کے اندر اس نے میرے اور آپ کے لیے ہر طرح کی رہنمائی رکھی ہے۔ ایک ایک اشکال اور شبے کا جواب دیا ہے جو کسی بھی انسان کے ذہن میں اتر سکتا ہے، کوئی انسان اس کے سامنے رکھ سکتا ہے یا شیطان اس کے ذہن میں اتار سکتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، شیطان کی کوشش یہی ہے، اس نے اللہ کے سامنے اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ تیری عزت کی قسم ہے میں ان سب کو گمراہ کروں گا۔
اس نے قسم اٹھا کے کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تیرے سیدھے رستے کی راہ میں رکاوٹ بن کے میں بیٹھوں گا. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اس نے قسمیں اٹھا کے کہا تھا کہ میں ان کے آگے سے کبھی آؤں گا، کبھی ان کے پیچھے سے آؤں گا، کبھی ان کے دائیں سے آؤں گا، کبھی ان کے بائیں سے آؤں گا. ہمیشہ کوشش کروں گا، موت کے وقت تک وہ کوشش کرے گا. کس بات پہ؟ کہ اس کا جو اللہ کے ساتھ ریلیشن اور تعلق ہے اس کو کسی طریقے سے ختم کروں. جو یہ ایک تار جڑتا ہے اس کا اپنے رب کے ساتھ، اسے کاٹ ڈالوں، یہ اپنے اللہ سے کٹ کے رہ جائے تاکہ میرے ساتھ یہ جہنم میں چلا جائے. وہ ہمیشہ کوشش کرے گا. اللہ تعالیٰ پہلے سے آگاہ کر رہے ہیں، تنبیہ کر رہے ہیں، الارم دے رہے ہیں مجھے اور آپ کو کہ سمجھو، سنو، یہ تمہارا ہمیشہ کے لیے دشمن ہے، اس سے تم نے بچ کے رہنا ہے. کبھی اپنے رب سے جدا اور کٹ کے تم نے نہیں رہنا. جو بھی اشکال، جو بھی سوال، جو بھی شبہ ذہنوں کے اندر وہ پیدا کرے گا، اس کا جواب قرآن مجید نے دیا. اور آج 2-3 بنیادی چیزوں پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں تاکہ اللہ رب العالمین پہ جو ایمان ہے، ایمان کے اجزاء میں سے جو سب سے بنیادی جز ہے، جو بیس کرتا ہے باقی سارے اجزاء کے لیے، وہ ہمارے لیے مضبوط ہو جائے. کسی قسم کا شک و شبہ اللہ رب العالمین کے بارے میں ذہن میں نہ اتر سکے. اللہ رب العالمین کے بارے میں ایک شک و شبہ جو انسان کے ذہن میں شیطان اتار سکتا ہے، یا آج کل کی جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں بڑا شور ہے، اعتراضات کو لے کے، اشکالات کو لے کے بڑا اچھالا جاتا ہے، ادھر ادھر کی بات لوگوں کو بڑی سنائی جاتی ہے اور ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اگر دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کا وجود ہے، اگر اللہ رب العالمین ہے، تو پھر یہ بتاؤ دنیا کے اندر برائی کیوں ہے؟ دنیا میں ظلم ہوتا ہے، قتل ہوتا ہے، رشوت ہوتی ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، ایک دوسرے کا حق کھایا جاتا ہے. دنیا کے اندر کئی قسم کی برائیاں کی جاتی ہیں. سوال یہ اٹھایا جاتا ہے اگر اللہ رب العالمین کا وجود ہے، جس رب کو تم مانتے ہو، جس کو الہ مانتے ہو، طاقت والا مانتے ہو، قدرت والا مانتے ہو، ہر چیز پہ خوب قادر مانتے ہو، پھر یہ بتاؤ اگر وہ اللہ کی ذات ہے، دنیا کے اندر ایول کا، برائی کا وجود کیوں ہے؟ اور یہ اعتراض صرف اس شخص کو اپیل کرے گا، اس شخص کو ڈسٹرب کرے گا جس کا قرآن سے تعلق ہے. سن کے پریشان ہو جائے گا، اچھا اگر یہ بات ہے، دنیا کے اندر برائیاں ہیں، دنیا کے اندر ظلم ہے، دنیا کے اندر بہت کچھ ایسا ہے جو نہیں ہونا چاہیے، تو اگر اللہ ہے تو پھر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے اذن کے بغیر تو پتا بھی نہیں حرکت کرتا، اس کے حکم کے بغیر تو کوئی اپنے جسم کے کسی عضو کو ہلا بھی نہیں سکتا، ایک کلمہ زبان سے ادا بھی نہیں کر سکتا. جب اتنی طاقت والا، قدرت والا اللہ ہے، پھر دنیا میں برائی کا وجود کیوں؟ اس کا جواب اس نے قرآن مجید میں پہلے سے دیا، اور اس لیے دیا تاکہ میرے بندے اور مومن کسی بھی قسم کے شک و شبے میں نہ پڑے. اور جواب اس نے دیا تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. اس نے کہا بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہی ساری بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پہ خوب قادر ہے، خوب قادر ہے ہر چیز پہ. رہا یہ مسئلہ اگر تمہارے ذہنوں میں یہ اشکال آئے، یہ سوال اٹھے کہ اگر وہ ہر چیز پہ قادر ہے تو دنیا میں ظلم کو وہ کیوں نہیں روکتا بازو پکڑ کے؟ دنیا کے اندر اگر کوئی نافرمانی ہوتی ہے، بغاوت ہوتی ہے، سرکشی ہوتی ہے تو وہ کیوں ہونے دیتا ہے؟ اس نے کہا سن لو، سن لو، الذی خلق الموت والحیاة، اس نے موت و حیات کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے کون اچھے عمل کرتا ہے، کون برے عمل کرتا ہے. جب امتحان لیا جاتا ہے تو کینڈیڈیٹ کو، امیدوار کو، امتحان دینے والے کو سوال کا جواب لکھنے کا اختیار دیا جاتا ہے. وہ چاہے تو صحیح لکھے، چاہے تو غلط لکھے. اگر امتحان لینے والا امتحان لینا چاہے اور وہ جواب میں کئی آپشن دیتا ہے تو
اس کو صحیح کے ساتھ غلط آپشن بھی رکھنے پڑتے ہیں تاکہ پتہ چلے جو امیدوار ہے اس کو جواب صحیح آتا ہے کہ نہیں آتا. اگر وہ ایک ہی آپشن رکھ دیتا تو امتحان کاہے کا, وہی صحیح ہوتا. اگر وہ ایک ہی رکھتا تو وہی درست ہوتا. اس نے کئی سارے رکھے, کس لیے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, وہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے. یہ دنیا دار الامتحان ہے, یہ ایگزامینیشن ہال ہے, یہاں پہ سب کی آزمائش ہو رہی ہے, جانچ پڑتال کی جا رہی ہے. اس لیے دنیا کے اندر برائی کا وجود تمہیں نظر آتا ہے اور لوگوں کو اختیار اس نے دے رکھا ہے, اختیار اس نے دے رکھا ہے, برائی کی طاقت اس نے دے رکھی ہے. اگر وہ یہ طاقت چھین لیتا تو پھر کسی کے پاس اختیار نہیں, جب اختیار نہیں تو پھر امتحان نہیں. وہ اصل میں امتحان لینا چاہتا ہے, اس لیے اس نے دنیا میں برائی بھی رکھی ہے اور اس کا اختیار بھی انسان کو دیا ہے. اگر اختیار نہ دیتا تو پھر بھی امتحان نہ ہوتا. اگر انسان کے پاس ایک ہی کام کرنے کا اختیار ہوتا اچھا, تو پھر اس کا امتحان تو نہیں نا, اس نے تو کرنا ہی وہی ہے. اور اگر دنیا کے اندر صرف اچھائی ہوتی, برائی کا آپشن ہی نہ ہوتا, پھر بھی امتحان نہیں. اس نے تو امتحان لینا چاہا تمہارا, اس لیے دونوں چیزیں دنیا کے اندر تمہیں وجود رکھتی ہوئی نظر آتی ہیں. برائی کا وجود امتحان کے لیے ہے. ہاں, برائی اس نے پیدا کی ہے. لوگ کہتے ہیں اچھا برائی اللہ نے پیدا کی ہے. ہاں اللہ نے پیدا کی ہے. کس لیے؟ امتحان کے لیے. اور اس کے اذن سے انسان برائی کر رہا ہوتا ہے, یعنی اس نے اختیار دیا ہے تو کر رہا ہے, لیکن وہ برائی پہ خوش نہیں ہے. ایک ممتحن, ایک استاد جب امتحان لیتا ہے, اگر اس کا اسٹوڈنٹ غلط جواب کو ٹک کرتا ہے تو استاد خوش نہیں ہے. غلط جواب رکھا اسی نے, سامنے پیش اسی نے کیا, لیکن وہ خوش نہیں. کیوں؟ یہ تو امتحان کے لیے تھا. اللہ رب العالمین کے اذن اور ارادے سے سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن وہ خوش کس ارادے, خوش کس چیز پہ ہے؟ جب انسان امتحان میں پاس ہوتا ہے, سوال کا صحیح جواب ہوتا ہے, تو اس پہ خوش ہوتا ہے. پیدا جو کچھ دنیا میں ہے اسی نے کیا ہے. کیوں؟ لوگوں کا امتحان لینے کے لیے. اب اگر تو کہے اس کو امتحان کی کیا ضرورت ہے, اس کو تو پتا ہے. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها. وہ کہتا ہے غیب کی چابیاں اسی کے پاس ہیں, جو کچھ خشکی میں ہے اسے بھی وہ جانتا ہے, جو کچھ تری میں ہے اسے بھی وہ جانتا ہے. وما تسقط من ورقة الا يعلمها, پتا بھی کوئی گرے اس کے علم میں ہے. فیوچر مستقبل میں کیا ہوگا, کون کیا کرے گا, اس کے علم میں ہے. کون جنت میں جائے گا, کون جہنم میں جائے گا, اس کے علم میں ہے. تو پھر سوال یہ ہے امتحان کا ہے کا پھر؟ اگر اس نے یہ سب دارالامتحان بنایا ہے, میرا اور آپ کا ٹیسٹ لینے کے لیے کیا ہے, تو اس کو تو پہلے سے پتا ہے, تو پھر امتحان کیوں؟ اس کا جواب بھی اس نے قرآن میں دیا. اس نے کہا رسولا مبشرین ومنذرین لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. اگر تمہارے ذہنوں میں یہ سوال اٹھے, یہ اعتراض اٹھے, یہ شیطان کی طرف سے یہ خیال, یہ وسوسہ, یہ اشکال ذہنوں میں اتارا جائے کہ جب وہ سب کچھ جانتا ہے تو وہ امتحان کیوں لیتا ہے, تو اس کو جواب دے دینا منہ توڑ جواب ہے اس کے لیے جو یہ سوال اٹھائے. اور وہ جواب یہ ہے, اس کو تو پتا ہے اگر وہ اپنے علم کے مطابق فیصلہ کر دیتا تو انسان کبھی نہ مانتے. وہ کہتے ہیں ہمیں موقع تو ملتا, اس کو پتا ہے ہمیں پتا نہیں. وہ امتحان لیتا ہے ہمیں پتا کروانے کے لیے. اگر وہ صرف اپنے علم کی بیس پہ فیصلہ کر دیتا, جنتیوں کو جنت میں ڈال دیتا, اچھے لوگوں کو جزا دے دیتا, برے لوگوں کو سزا دے دیتا, انسان کی حجت ہوتی ہے اللہ رب العالمین کے سامنے, اے اللہ مجھے موقع دیا ہی نہیں اور میرے بارے میں فیصلہ کر دیا. مجھے موقع تو دیا جاتا. کوئی بھی انسان اللہ رب العالمین کے سامنے اس فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوتا. وہ کہتا مجھے موقع تو دو, موقع تو دو, موقع تو دو. ہر کوئی موقع کا سوال کرتا. اس نے قرآن میں جواب دیا کہ وہ جو امتحان لے رہا ہے
یہ نہ سمجھنا کہ اس کو علم نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، ایسی بات بالکل نہیں، اس کو سب پتہ ہے، اور جو اس کو پتہ ہے نا اس نے قلم کو کہہ کے وہ لکھوا بھی دیا ہے، اس کو تقدیر بھی کہتے ہیں، اس کا علم بڑا واضح اور صحیح اور درست ہے، لیکن تمہیں اس نے دیا ہے اختیار، اور وہ تمہارا لے رہا ہے امتحان تاکہ تمہیں معلوم کروایا جا سکے، اسے سب پتہ ہے، وہ تمہیں پتہ کروانے کے لیے اس دنیا میں تمہارا امتحان لے رہا ہے، لہٰذا اس اللہ کے بارے میں کسی شک شبے میں پڑھنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر ذہن میں یہ آئے کہ اگر اللہ رب العالمین ہے، اس کا وجود ہے، تو اس نے بندے کو بنایا، بندے کو وہ مشکل میں کیوں ڈالتا ہے؟ یہ بھی اعتراض اٹھایا جا رہا ہے کہ دنیا کے اندر مشکل کیوں؟ ایک شخص جو اللہ رب العالمین کو نہیں ماننے والا وہ مجلس میں یہ اعتراض اٹھا رہا تھا کہ میں 8 سال کا تھا اور 8 سال سے لے کے 65 سال کی میری عمر ہو گئی، اگر اللہ رب العالمین ہے تو مجھ پہ جو مصائب مشکلات آئیں وہ کیوں آئیں؟ ایک طرف کہتے ہو اللہ انسانوں سے بڑی محبت کرتا ہے، بڑا پیار کرتا ہے، اپنے بندوں کو تکلیف میں ڈالنا اس کو اچھا نہیں لگتا، لیکن پھر بھی اگر کوئی انسان مشکل میں ہے، مصیبت میں ہے اور اللہ بھی ہے تو پھر انسان مشکل میں کیوں، مصیبت میں کیوں، پریشانی میں کیوں؟ اس کا جواب بھی اس نے قرآن میں دیا۔ پہلا تو وہی جو میں نے ذکر کیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ پہلا جواب اس نے یہ دیا کہ یہ بھی تمہارے امتحان کے لیے ہے، یقیناً بے شک ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی خوف میں ڈال کے، کبھی تمہاری اموات کے ذریعے، کبھی تمہارا رزق کم کر کے، سب چیزوں کے ذریعے تمہیں آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، الگ الگ کریں گے کون صبر کرنے والے ہیں، کون بھاگ جانے والے ہیں۔ یہ تمہارے ایمان کی آزمائش ہوگی۔ اللہ رب العالمین کی جنت بڑی قیمتی جنت ہے۔ آج کوئی اپنی بیٹی اور بیٹے کا رشتہ کرنا چاہتا ہے، کس قدر زیادہ تحقیقات میں پڑتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ جو میرے لیے رشتہ میسر آ رہا ہے کیا وہ بہتر ہے کیا نہیں ہے، جانچ پڑتال کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی جنت تو بڑی قیمتی جنت ہے، وہ انسان کو ایسے ہی دے دے، ایسے ہی دے دے؟ نہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا۔ اللہ کہتا ہے تم سمجھتے ہو جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے، جبکہ تم پر وہ مصیبتیں آئی ہی نہیں جو تم سے پہلے والے لوگوں پہ آئی تھی۔ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، ان کو تکلیفیں آئیں، مصائب آئے، مشکلات آئیں، حتیٰ کہ وہ ہلا دیے گئے۔ حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، حتیٰ کہ اللہ کے رسول اور ان کے ساتھ ساتھی ایمان والے یہ پکار اٹھے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ وہ اللہ کی مدد کے منتظر تھے، شک و شبے میں نہیں تھے، اللہ کی مدد کا سوال کر رہے تھے۔ الا ان نصر اللہ قریب، سن لو اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ اگر مشکلات میں ہو تو اللہ کے بارے میں شک و شبے اور وسوسے میں مت پڑنا، وہ مشکل میں اس لیے ڈال رہا ہے تاکہ بندے کو اچھی طرح امتحان میں ڈالے اور اس کے بعد اسے اپنی جنت کا وارث بنائے۔ اور کبھی وہ مشکل میں اس لیے بھی ڈالتا ہے کہ بندے کے گناہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ اگر ایسے ہی وہ اللہ کے پاس چلا گیا اس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور جس کا گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ جہنم میں جائے گا۔ قرآن کا سیدھا فیصلہ۔ تو پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ انسان کو مشکل میں ڈالتا ہے۔ مشکل میں ڈالا ہوا انسان یہ نہ سمجھے کہ پتہ نہیں اللہ ہے کہ نہیں، میری مصیبت تو آسان نہیں ہو رہی، میری دعا تو قبول نہیں ہو رہی، مجھے تو صحت یابی نہیں مل رہی، میرے مسائل تو حل نہیں ہو رہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا غم حتی الشوکۃ یشاکھها۔ آپ نے فرمایا مسلمان کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، زخم لگتا ہے، حتیٰ کہ وہ فکر جو اس کے ذہن پہ حاوی ہو جاتی ہے، اللہ اس کے ذریعے بھی اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، درجات کو بلند کرتا ہے۔ اور بعض اوقات اللہ اپنے پسندیدہ بندے کو تکلیف اور مشکل میں ڈال کے
اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، اور کبھی گناہوں کو معاف کر کے نیکیوں میں اضافہ اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ میرے بندے کی نیکیاں کم ہیں، زندگی میں محنت کم کر سکا ہے، چلو اسی بہانے اس کے گناہوں کو معاف کرو، نیکیوں میں اضافہ کرو تاکہ یہ جنت تک پہنچ جائے۔ اللہ جنت تک پہنچانا چاہتا ہے اور یہ اللہ کے بارے میں وسوسوں کا شکار ہے۔ اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے وہ مصیبتوں میں ڈالتا ہے، مشکلات میں ڈالتا ہے، اور ایک مصیبت دے کے اس سے بڑی سے بچاتا ہے۔ اور جو مصیبت انسان پہ آئی ہوتی ہے اگر وہ نہ آتی تو اس سے بڑی آ جانی تھی۔ وہ تو اپنی حکمت کے ساتھ انسان کے لیے اس طرح فیصلے کر رہا ہوتا ہے، اور یہ اللہ کے بارے میں بدگمان ہو رہا ہے۔ سورہ الکہف 15ویں اور 16ویں پارے میں ہر جمعے کے دن آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی اس سورت کی تلاوت جمعے کے دن کر لیتا ہے اگلے جمعے تک اس کے لیے نور روشن ہو جاتا ہے۔ وہ نور کیا ہے؟ وہ بصیرت ہے، وہ فہم ہے، وہ سمجھداری ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس انسان کو ملتی ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم پڑھ تو لیتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں۔ اس سورہ کے اندر اللہ نے ایک قصہ ذکر کیا ہے اپنے پیغمبر جناب موسیٰ اور اپنے ایک اور پیغمبر جناب خضر علیہ السلام کا، ان دونوں کا ایک بڑا تفصیلی واقعہ اور قصہ ذکر کیا ہے، اور اس کے دو اجزاء، اس قصے کے پہلے دو اجزاء قابل غور ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے بنی اسرائیل کو، پوچھا کسی انسان نے سوال کیا کہ روئے زمین پہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ کہنے لگے میں ہوں۔ پیغمبر تھے، نبی تھے، کہا سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی، کہا آپ نے کہا ہے سب سے بڑا عالم زمین پہ میں ہوں، چلیے یہاں سے نکلیے، جہاں پہ دو دریا کٹھے ہوتے ہیں نا وہاں پہ آپ کو ہمارا ایک بندہ ملے گا، اس کے پاس جائیے، اس کو ملیے، اس سے علم سیکھیے۔ قصہ مختصر، نکلے، اکٹھے ہوئے، سفر کیا، بالآخر وہاں پہ پہنچے، اس سے ملاقات ہو گئی، سلام دعا ہوئی، مقصد بتایا اور کہا میں آپ سے سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے آگے سے جواب دیا آپ کیسے سیکھیں گے، میرے کام معاملات کچھ اس طرح کے ہیں جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے، آپ سے صبر نہیں ہوگا، آپ سوال اٹھائیں گے۔ کہا نہیں میں صبر کروں گا، میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں۔ اچھا سیکھنا چاہتے ہیں، سوال نہیں کرنا، چلیے میرے ساتھ۔ کشتی میں سوار ہوئے تھے، بالکل صحیح سالم نئی کشتی تھی، کشتی جب چل رہی تھی، اور یہ کشتی بھی کن لوگوں کی تھی؟ یہ یتیموں کی، مسکینوں کی کشتی تھی۔ اللہ رب العالمین قرآن میں کہتے ہیں یہ جو سفینہ تھی، یہ کشتی تھی، یہ مساکین کی تھی، اور جب اس کے اندر بیٹھے چلے تو چلتے چلتے دیکھا جناب خضر نے جن کے ساتھ جناب موسیٰ سفر کر رہے ہیں اس کے اندر سوراخ کر دیا، یا اس کا ایک تختے کو توڑ دیا، ڈیمیج کر دیا۔ بڑا غصہ آیا، یہ کیا کیا؟ اچھی بھلی صحیح سالم کشتی، اور کشتی کے سوار بھی ایسے جنہوں نے ہم سے کوئی اس کا معاوضہ نہیں لیا، فری ہمیں سفر کروایا ہے، اور آپ نے یہ کیا ان کے ساتھ۔ ظاہری طور پہ یہ مشکل تھی، اس لیے جناب موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا کہ آپ نے ان کی کشتی کو نقصان پہنچایا ہے، بڑا غلط کیا آپ نے۔ فوراً یاد کروایا کہ آپ کا میرا وعدہ تھا۔ جناب موسیٰ کہنے لگے میں بھول گیا۔ پھر آگے چلے، ایک لڑکے سے ملاقات ہوئی، نوجوان سے ملاقات ہوئی، جناب خضر نے سر سے اس کو پکڑا اور گھما دیا، بندہ مر گیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے سوچا رہے ساتھ نہ رہے، چلو ایک مہلت اور لیں گے، پوچھتے ہیں کیا مسئلہ ہے، پھر پوچھ لیا، پھر ایک مہلت اور ملی، اور اس کے بعد انہوں نے راز کھول دیا۔ پہلی بات تو یہ بتائی کہ یہ جو کچھ میں نے کیا ہے اللہ کے حکم سے کیا ہے، میری اس میں کوئی مرضی نہیں۔ اور اس کے بعد وجہ بتائی کہ جو تم نے پہلا دیکھا تھا نا، اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، یہ جو کشتی ہے یہ مسکینوں کی کشتی ہے، پہلے ہی یہ فقیر مسکین لوگ ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، جس جگہ پہ یہ کشتی چلا رہے ہیں وہاں پہ ایک ایسا بادشاہ آج آیا ہے جو ہر صحیح سالم کشتی پہ قبضہ کر لیتا ہے، ان کو واپس نہیں کرتا۔ اگر ان کی کشتی ویسے ہی رہتی، ان کی کشتی پہ قبضہ ہو جاتا، ان کو کبھی نہ ملتی۔ میں نے اس کو تھوڑا ڈیمیج کیا ہے، تھوڑا نقصان پہنچایا ہے تاکہ ان کی کشتی قبضے سے بچ جائے، اور یہ میں نے اللہ کے کہے پہ کیا ہے۔ بندہ سمجھتا ہے مشکل آئی ہے، مصیبت آئی ہے، میری تو ٹلتی نہیں، میرا اللہ تو میری سنتا نہیں، حالانکہ اسے پتہ نہیں ہے کہ ایک ڈال کے وہ کئی بڑی مصیبتوں سے انسان کو بچا رہا ہے۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ،
رہا مسئلہ اس لڑکے والا جس کو میں نے قتل کیا، سن لو، فکان ابواہ مؤمنین، اس کے والدین نیک ہیں، مومن ہیں، فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا، اگر یہ لڑکا زندہ رہتا، بڑا ہوتا، خود بھی یہ گمراہ تھا اور یہ اپنے والدین کو کافر بنا دے دیتا، اپنے والدین کو کفر پہ لے آتا، فَأَرَدْنَا أَن نُبْدِلَهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، اس کو اللہ رب العالمین نے ختم کروایا، اس کی جگہ پہ اللہ ان کو نئی اولاد دے گا جو بہترین مومن اور صالح ہوں گے، جس طرح اس کے والدین صالح تھے۔ ایک چھوٹی مشکل میں ڈال کے اللہ کتنی بڑی مصیبت سے انسان کو بچا رہا ہے۔ قرآن مجید میں آنے والے یہ قصے مجھے اور آپ کو سبق دے رہے ہیں کہ جب مشکلات اور مصائب آتے ہیں، اللہ رب العالمین کے بارے میں وسوسوں کا شکار نہیں ہونا، بلکہ مومن کا اللہ پہ ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ اور قرآن میں اس نے مثال دی، دو لوگوں کا، دو گروہوں کا ذکر کیا۔ ایک گروہ میں اس نے رسول اللہ علیہ السلام کے اصحاب کو رکھا، ایک گروہ کے اندر اس نے اپنے نبیوں کو رکھا، اور دوسرے گروہ میں اس نے منافقین کو رکھا۔ جس گروہ میں اس نے اپنے بندوں کو رکھا، ان میں اللہ کے رسول کے صحابہ کا ذکر کیا، غزوہ احد کی بات کی۔ الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظیم۔ اللہ کہتے ہیں میرے پیغمبر کے ساتھی اور صحابہ وہ ہیں جب احد کے میدان میں دشمن بڑی تعداد کے ساتھ لشکر لے کے ان کے لیے اکٹھا ہو گیا تھا، اندر کے منافقوں نے ان کو بڑا ڈرایا تھا، ان الناس قد جمعوا لکم، وہ لوگ سارے اکٹھے ہو گئے، فخشوہم، سرنڈر کر دو، ان کے آگے جھک جاؤ، ان سے لڑنے کی تم طاقت نہیں رکھتے۔ انہوں نے آگے کیا کہا تھا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں ہمارا اللہ ہی کافی ہے، ونعم الوکیل، اور جس کو اللہ کافی ہو جائے اس کو کسی اور کی ضرورت نہیں رہتی۔ ایک گروہ یہ ہے جو مصائب میں، مشکلات میں اپنے اللہ پہ ایمان کو اور زیادہ کر لیتا ہے، اگر ذہن میں خیال آتا ہے وہ جھٹک دیتا ہے، پھر آتا ہے پھر جھٹک دیتا ہے۔ خیال کو ذہن میں رکھ کے وسوسہ، وسوسے کو خدشہ، خدشے کو وہ عزم نہیں بننے دیتا، بلکہ خیال آئے وہ جھٹک دے، اور وہ اپنے اللہ پہ مزید ٹرسٹی ہو جاتا ہے، اس کا ایمان اور توکل مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو منافق ہے اس کا بھی اس نے قرآن میں بیان کیا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اللہ کہتے ہیں لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، صدقے کریں گے، تلاوتیں کریں گے، دعائیں کریں گے، لیکن اس وقت تک جب تک ان کی زندگی اچھی گزر رہی ہوگی، وہ کنارے پہ رہ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، جب تک ان کے حالات اچھے رہتے ہیں وہ اپنے معاملات پہ مطمئن رہتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب علی وجہہ، جیسے ہی مشکل آتی ہے وہ سب چھوڑ چھاڑ کے وکھرے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ نہ ان کی زندگی میں نماز رہتی ہے، نہ روزہ رہتا ہے، نہ دعا رہتی ہے، نہ یقین رہتا ہے، نہ توکل رہتا ہے، نہ اللہ پہ ایمان رہتا ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے جیسے ہی آزمائش اور مشکل آتی ہے ان پہ۔ خسرت دنیا والآخرہ، اللہ کہتے ہیں سن لو، جس پہ مشکل آئی، مصیبت آئی اور اس کا اللہ کے ساتھ کنیکشن ختم ہو گیا، اللہ پہ ایمان کمزور ہو گیا یا اللہ پہ ایمان ختم ہو کے رہ گیا، کیونکہ جب مشکل مصیبت آتی ہے شیطان ایکٹیو ہو جاتا ہے، وہ انسان کے ذہن میں آ کے یہی ڈالتا ہے، یہی ذہن میں اتارتا ہے بات، جے تیرا رب ہوندا تیرے نال آ ہوندا۔ اگر وہ رحم کرنے والا ہوتا، مہربان ہوتا، حکمتوں والا ہوتا، رزق دینے والا ہوتا، طاقتوں والا ہوتا، قدرتوں والا ہوتا، وہ تیرے نال آ ہوندا۔ یہی تو ٹرننگ پوائنٹ ہے، یہیں پہ تو اس کو موقع ملتا ہے جہاں پہ انسان کو وہ ہلا کے اٹھا کے کسی اور رستے پہ لے جانا چاہتا ہے۔ قرآن نے جواب دیا اس کا،
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کنارے پہ رہ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اگر حالات اچھے ہوں، رزق آئے، صحت ملے، اولاد ہو، جوانی ملے، عزت ملے، سب کچھ صحیح سموتھلی چل رہا ہو، اطمأن بِهِ، مولوی پہ بھی راضی رہتے ہیں، مسجد پہ بھی راضی رہتے ہیں، قرآن کی تلاوت پہ بھی راضی رہتے ہیں، اللہ پہ بھی خوش رہتے ہیں. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، جیسے ہی مشکل حالات آتے ہیں، انقلب علی وجہہ، تیرا را او میرا او. اللہ کہتے ہیں خسرت دنیا والآخرہ، اس کی دنیا بھی ختم ہو گئی، آخرت بھی ختم ہو گئی. دنیا بھی ختم ہو گئی. اگر کسی پہ مصیبت اور مشکل آئی ہے اور وہ اللہ سے روٹھ گیا ہے، اللہ سے ناراض ہو گیا ہے، اللہ پہ ایمان ختم کر چکا ہے، اس کے پاس آپشن کیا ہے؟ اور بتائیے. یا تو بندے کے پاس آپشن ہو نا، یہ نہیں تو پھر یہ نہیں تو پھر یہ. اللہ سے جو روٹھ گیا اس کے پاس آپشن کیا ہے؟ اور اس نے قرآن مجید میں اسی لیے کہا اِن ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تم پہ کوئی غالب نہیں آئے گا. وَإِن یخذلکم، اگر اس نے تمہیں چھوڑ دیا، فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، کون ہے جو اس کے علاوہ تمہاری مدد کر سکے؟ امن ھذا الذی، کون ہے اللہ کے علاوہ جو تمہیں رزق دے؟ ان امسک رزقہ، اگر وہ اپنا رزق روک لے. امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، اللہ کے علاوہ کون ہے اگر وہ مدد نہ کرنا چاہے تو کوئی تمہاری مدد کر سکے؟ کوئی نہیں. جب کوئی نہیں تو پھر اس اللہ سے روٹھنے، الگ ہونے، ناراض ہونے، اس پہ اپنے ایمان کو کمزور کرنے یا ختم کرنے کا کیا فائدہ؟ اسی لیے وہ کہتا ہے خسرت دنیا. اور جس پہ مشکل آئی وہ اللہ سے ہی ناراض ہو کے بیٹھ گیا، اس نے اللہ کے بارے میں وسوسے پال لی اور وہ یہ کہتا پھرتا ہے جو میرا رب ہوندا تو میرے ساتھ یہ نہ ہوتا. خسرت دنیا، دنیا تو تباہ ہوئی ہوئی، الآخرہ، آخرت بھی گئی اس کی. ذالک هو الخسران المبین. اللہ کہتے ہیں حقیقی گھاٹا یہ ہے بندے کا کہ نہ دنیا رہی ہاتھ میں، نہ آخرت بچی اس کے پاس. اس لیے یہ مت سوچنا کہ مشکل مصیبت کیوں آتی ہے، اگر اللہ ہوتا تو یہ کیوں آتی. وہ تو امتحان کے لیے ڈالتا ہے، وہ تو صاف ستھرا کر کے جنت میں پہنچانا چاہتا ہے. وہ تو مشکل مصیبت میں ڈالتا ہے انسان کو ٹرینڈ کرنے کے لیے. وہ مشکلات میں ڈالتا ہے چھوٹی چیزوں میں ڈال کے بڑی سے بچانے کے لیے. اور مشکلات میں رہ کے مومن کا طرز عمل یہ ہوتا ہے اس کا ایمان اپنے اللہ پہ اور بڑھ جاتا ہے اور مضبوط ہو جاتا ہے. اور جو منافق ہے اس کی اللہ نے بات کی ہے کہ وہ کنارے پہ لگا ہوتا ہے، جیسے ہی کوئی حالات تھوڑے سے اوپر نیچے ہوتے ہیں اٹھاؤ پڑا پہ. اور تیسری اور آخری بات سنیے اللہ پہ ایمان سے متعلق. قرآن مجید میں اس نے ذکر کیا جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا اور ان لوگوں کا جن کو آپ لے کے گئے تھے طور پہ. اللہ رب العالمین کے ساتھ مقررہ وقت تھا اور جناب موسیٰ نے 70 بندے لیے تھے اور چل پڑے تھے. اور جب گئے تھے انہوں نے جا کے یہ کہا تھا، جناب موسیٰ کے سامنے یہ بات رکھی تھی. آپ کہتے ہیں اللہ میرے ساتھ کلام کر رہا ہے، میرے ساتھ بات کر رہا ہے. لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم آپ کو اس وقت مانیں گے، آپ کے رب کو اس وقت مانیں گے جب اپنا رب ہمیں سامنے دکھائیں گے. شیطان کی طرف سے یہ اشکال، یہ سوال، یہ وسوسہ جو وہ انسان کے ذہن میں اتار کے اسے اللہ سے توڑنا چاہتا ہے، کاٹنا چاہتا ہے، دور کرنا چاہتا ہے، اس کو بے ایمان، کافر، مرتد بنانا چاہتا ہے، یہ کہ اگر اللہ ہے تو دکھاؤ سامنے. اور یہ اعتراض کیا تھا جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جانے والے ان کی قوم کے ان 70 لوگوں نے. قرآن میں اس نے اس کا بھی جواب دیا اور کہا اللہ کو دیکھنے کی بات کرتے ہو، اوقات ہے تمہاری اللہ کو دیکھنے کی؟ یہ سورج ہے اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے بنایا. یہ مسلسل دیکھ کے دکھاؤ 2-4 منٹ اس کو، اندھے ہو کے رہ جاؤ گے. یہ اس کی مخلوق ہے اور تمہاری آنکھوں میں طاقت نہیں کہ تم اس کو ٹک ٹکی لگا کے مسلسل دیکھ سکو، اندھے ہو جاتے ہو. اور جس اللہ نے اس کو بنایا ہے اس کو دیکھنے کی طاقت ہے تمہارے اندر؟
جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ایناس، محبت، مانوسیت کے لیے کہا تھا، ربی ارینی انظر الیک۔ جب اللہ سے کلام ہوا، بات چیت ہوئی، بڑا لطف آیا، بڑی مانوسیت ملی، تو کہنے لگے اے میرے رب مجھے دکھائیے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جواب آیا لن ترانی، تو مجھے دیکھ ہی نہیں سکتا، ولیکن انظر الی الجبل، پہاڑ کی طرف دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر یہ اپنی جگہ پہ قائم رہ گیا، فَسَوْفَ تَرَانِي، پھر ان قریب تو مجھے بھی دیکھ لے گا۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، اللہ رب العالمین جب پہاڑ کے سامنے تجلی آتی ہے، جَعَلَهُ دَكَّا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور موسیٰ بے ہوش ہو کے نیچے گر جاتے ہیں۔ فلما افاقا، بے ہوشی ختم ہوئی، اٹھے تو کہنے لگے سبحانک سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے۔ انسان کا یہ مطالبہ کرنا کہ اگر اللہ ہے تو دکھاؤ، یہ مطالبہ بنتا ہی نہیں ہے، اس میں طاقت ہی نہیں ہے دیکھنے کی، تجھے اس میں پاور ہی نہیں ہے، وہ تو اس بات کی کیپیسٹی نہیں رکھتی اس کی آنکھیں کہ وہ تجھے دیکھ سکیں۔ سبحانک، تو پاک ہے، تبت الیک، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، وانا اول المومنین، اور ان سب سے پہلے تجھ پہ ایمان لانے والا میں ہوں۔ کیپیسٹی ہے نہیں، اور یہ اعتراض کہ دکھاؤ اللہ، مشرکین مکہ نے بھی کہا تھا او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، اے پیغمبر رسول اللہ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا تھا اگر آپ کہتے ہیں اللہ ہے، فرشتے ہیں، تو سامنے لاؤ۔ اس نے جواب دیا لا تدرکہ الابصار، تمہاری آنکھیں مسلسل سورج کو دیکھنے کی کیپیسٹی اور طاقت نہیں رکھتی، لا تدرکہ الابصار، تمہاری یہ والی آنکھیں اللہ کو دیکھنے کی طاقت کیسے رکھ سکتی ہیں؟ روز قیامت وہ ان آنکھوں میں طاقت ڈالے گا اور پھر تم اپنے اللہ کو دیکھو گے۔ دنیا میں ممکن ہی نہیں، تمہارے پاس استطاعت ہی نہیں، لہذا یہ اعتراض، یہ اشکال، یہ سوال کہ دکھاؤ، یہ جاہلانہ سوال ہے۔ یہ اس بندے کا سوال ہو سکتا ہے جس کو عقل نہیں ہے، جس کو عقل ہے وہ عقل سے سوچے کہ میں کئی چیزوں کو، ایسی چیزوں کو مانتا ہوں جن کو میں نے نہیں دیکھا۔ اپنے دادے کے دادے کو دیکھا ہے لیکن مانتا ہے انسان، دادے کے دادے کو اور اس کے دادے سے آگے دادے کو، دادے پردادے لکڑ دادے چھکڑ سارے کو مانتا ہے، دیکھا ہے انہیں۔ لیکن اگر کوئی آئے اور کہے کہ تیرے باپ کا دادا اور پھر اس دادے کا دادا تھا، تو مانتا ہے؟ ہر بندہ کہے گا ہاں میں مانتا ہوں، کہے دکھاؤ، تو کہے گا دادے کا دادا میں دکھا تو نہیں سکتا لیکن میں ہوں، اس کا مطلب ہے میرے باپ کا باپ بھی تھا، اس 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 کا باپ بھی تھا، اور یہ سلسلہ چلتا ہوا سب سے پہلے انسان جناب آدم پہ جا کے رکے گا۔ او اللہ یہی تو سمجھا رہا ہے، اگر تو ہے اور اس سے تو نے جان لیا کہ میرا دادا بھی تھا، دادے کا دادا بھی تھا، جب آدم ہے تو پھر اس سے سمجھ لے اس کو پیدا کرنے والا اللہ بھی ہے۔ یہ نہ کہ دکھاؤ گے تو مانوں گا، کئی چیزوں کو تو مانتا ہے جن کو تو نے دیکھا نہیں۔ اپنے وجود سے اگر اپنے دادے کا یقین ہو گیا ہے تو جناب آدم اور ساری کائنات کے وجود سے اللہ کا یقین کیوں نہیں ہو رہا؟ اور اس نے قرآن مجید میں بڑی سیدھی سیدھی باتیں کہیں، اور اتنی سادہ باتیں ہر انسان جو پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، کچھ بھی ہے، اگر وہ ان پہ تھوڑا سا سینس کو استعمال کرے گا وہ ان کو سمجھ جائے گا کہ یہ اللہ یہاں پہ کیا کہتے ہیں۔ اس نے کہا اپنے وجود سے تم اپنے دادے اور پردادے اور پوری نسل کے وجود کو مانتے ہو، آسمان کی طرف دیکھو، زمین کی طرف دیکھو، دائیں دیکھو، بائیں دیکھو، ہر طرف دیکھو، اللہ رب العالمین کے وجود کی نشانیاں اور دلائل موجود ہیں۔ اپنے ہونے سے اگر اپنے بڑوں کو مانتے ہو، ان سب کے ہونے سے اللہ کو کیوں نہیں مانتے؟ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور۔ اس نے کہا اگر اللہ کو دیکھا نہیں اور سوال اٹھاتے ہو کہ وہ ہے کہ نہیں، 7 آسمانوں کو دیکھو کیسے تہ بتہ اس نے ان کو بنایا اور جوڑا، اور بغیر پلر اور ستون اور کسی قسم کی سپورٹ کے ان کو تمہارے اوپر کھڑا کیا ہے۔ اگر یہ ہے تو ان کو پیدا کرنے والا اللہ بھی ہے، اور سنو وہ اکیلا ہے،
اگر اس کے ساتھ کوئی اور ہوتا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، پوری زمین اور آسمان میں نظام کے اندر جب کوئی رکاوٹ تمہیں نہیں دکھتی، آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کے دیکھو، تمہیں کوئی کمی بیشی، کوئی سوراخ شگاف نظر نہیں آتا، اس کا مطلب ہے وہ اکیلا ہے، با اختیار ہے۔ اگر اس کے ساتھ کوئی اور ہوتا، کوئی گاڑی ادھر موڑ دیتا، کوئی گاڑی ادھر موڑ دیتا، اگر یہ گاڑی ایک ٹریک پہ بالکل صحیح سمت پہ جا رہی ہے، اس کا مطلب ہے وہ ہے اور وہ اکیلا ہے، اس جیسا اختیار رکھنے والا کوئی اور نہیں ہے۔ نے کہا زمین کو دیکھ لو، امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسی وجعل بین البحرین حاجزا اِلٰہ مع اللہ۔ اللہ رب العالمین کے وجود کے دلائل ڈھونڈتے ہو کہ وہ ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا دیکھو زمین، اللہ وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے رہنے کے قابل بنایا۔ یہ چھوٹی بات نہیں کی اللہ نے، زمین کو میرے اور آپ کے رہنے کے قابل بنایا۔ زمین ایک پلینٹ ہے، ایک سیارہ ہے، جیسے سورج ایک پلینٹ ہے، چاند ایک پلینٹ ہے، اور کئی پلینٹ ہیں، کئی ستارے اور سیارے اس کائنات کے اندر اس نے فکس کیے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی زمین ایک پلینٹ ہے، اس نے فضا کے اندر اس کو معلق کیا ہوا ہے اور اس کو انسانوں کے رہنے کے قابل بنایا ہے، اور اس رہنے کے قابل اس نے اس طرح بنایا ہے۔ سب سے پہلی چیز زمین کے اندر گریویٹی رکھی ہے، کشش رکھی ہے، جو بھی چیز ہے وہ اس کی طرف کھینچی آتی ہے۔ اگر یہ کشش نہ ہوتی، گریویٹی نہ ہوتی، میں اور آپ سب فضاؤں میں اڑ رہے ہوتے۔ فضا میں معلق اس طرح کیا اور پھر کرنے کے بعد اس میں کشش رکھی، جو بھی ہے اس کی طرف کھینچا آتا ہے، طاقت اور انرجی لگا کے اس سے اوپر لوگ اڑتے ہیں، ورنہ ہر انسان، ہر چیز اس کے اوپر گری ہوئی ہے، اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہ اس کی رحمت اور قدرت ہے کہ اس نے اس کو اس طرح کا بنایا تاکہ لوگ اس پہ رہ سکیں، زندگی بسر کر سکیں۔ اور پھر یہ حرکت کر رہی ہے، سورج سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے، اس کی ایک حرکت اپنے مدار کے اندر ہے، اس کا ایک چکر وہ ہے جو ایک دن کے اندر پورا کرتی ہے 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے۔ یہ سارا دن ایک چکر لگاتی ہے، اس سے دن بنتا ہے، اس سے رات بنتی ہے۔ ایک اس کا سفر وہ ہے جو یہ سورج کے گرد کر رہی ہے، 66,600 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ سورج کے گرد بھی چل رہی ہے۔ اتنی سپیڈ کے ساتھ اس کا سفر ہو رہا ہے اور مجھے اور آپ کو پتہ ہی نہیں۔ وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي، یہ ہچکولے کھاتی، ادھر ادھر انسانوں کو گرا دیتی، اس نے میخوں کی طرح پہاڑ اس کے اندر ٹھوکے تاکہ یہ ان بیلنس نہ ہو جائے، باوجود اس کے کہ یہ اپنے چکر کاٹ رہی ہے، کبھی سورج کے گرد کبھی اپنے مدار کے گرد چکر لگانے کے باوجود مجھے آپ کو بالکل فیل نہیں ہوتا، ہم بڑی آسانی سے اس پہ رہ رہے ہیں۔ امن جعل الارض قرارا، وہ کہتا ہے اس طرح کی زمین پہ رہ کے بھی تم پوچھتے ہو اللہ ہے کہ نہیں؟ اور اس نے کہا اس زمین کو رہنے کے قابل بنایا، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، اس کو تمہارے تابع کر دیا۔ اگر وہ اس کو لوہے کی طرح سخت کر دیتا تو تمہارے لیے کچھ بھی اس سے اگ نہ سکتا تھا، تم اس کو کھود کے اس میں عمارتیں، بلڈنگیں، گھر بنا نہیں سکتے تھے، اس میں نہ نہریں ہوتی، نہ دریا ہوتے، نہ پانی ہوتا۔ اس نے اس کو نرم بنایا، اور اتنا بھی نرم نہیں بنایا کہ سب کچھ اس کے اندر دھنستا چلا جائے، نہیں، جعل الارض قرارا، تمہاری ضرورت کے مطابق اس کو اس نے سافٹ اور نرم رکھا، تم اپنی ساری ضرورتیں اس سے پوری کرتے ہو۔ ابھی بھی پوچھتے ہو کہ اللہ ہے کہ نہیں؟ وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا امن يجيب المضطر اذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض، اللہ وہ ہے جو مجبور، مقہور، بے بس کی دعا کو سنتا اور قبول کرتا ہے، اور وہ تمہیں زمین پہ خلیفہ بناتا ہے۔ مفسرین نے اس کے 2 مطلب بتائے۔ خلیفہ کا مطلب ایک کے بعد دوسرے کا آنا، اللہ کی یہ نعمت ہے، اس نے شروع سے لے کے قیامت تک سارے انسان ایک ہی دفعہ زمین پہ پیدا نہیں کر دیے۔ اگر وہ ایک ہی دفعہ سارے انسانوں کو پیدا کر دیتا، ہمارے جو آپس کے رشتے ہیں وہ کبھی بھی قائم نہ ہو پاتے۔ کون بڑا ہے، کون چھوٹا ہے، کون باپ ہے، کون اولاد ہے، کون بڑا، کون چھوٹا، رشتے ناتے سب ختم ہو کے رہ جاتے، زمین تنگ پڑ جاتی، لوگوں کے جھگڑے ہوتے، لڑائیاں ہوتی۔
لیکن اس نے کیا کیا؟ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، پہلے انسانوں کا ایک دور، پھر دوسرا دور، پھر تیسرا دور، ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے، قیامت تک کے لیے یہ سلسلہ چلایا۔ اللہ کہتا ہے یہ تمہارے لیے اللہ کی نعمت ہے۔ اور دوسرا مطلب وہ تمہیں زمین میں سلطنت عطا کرتا ہے۔ جو اللہ تمہارے اتنے کام کر رہا ہے، اگر اس کے بارے میں بھی یہ اشکال پیدا ہو رہا ہے کہ وہ ہے کہ نہیں، مشکل آ رہی ہے تو سوال وہ ہے کہ نہیں، مصیبت آ رہی ہے وہ سوال ہے کہ نہیں، اور اگر برائی دنیا میں ہے کہ نہیں، وہ امتحان ہے، امتحان کے لیے ہے۔ باقی وہ ہے دنیا کی ہر چھوٹی اور بڑی چیز بول بول کے گواہی دے رہی ہے۔ اگر کوئی دیکھے، سنے اور سمجھے، اس کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، ہر چیز کا جواب اس نے خود دے دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔